أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ آج سورہ روم کی شروع کی 8 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ تشریح پوری 8 آیتوں کی نہ ہو سکے. سورہ روم کے اترنے کا زمانہ بھی وہی ہے جو پچھلی سورتوں عنکبوت اور قصص وغیرہ کا تھا. مشکلات، آزمائشوں، تکلیفوں، کمزوریوں کا دور تھا اہل اسلام کی طرف، اور بظاہر پلڑا بھاری تھا دشمنان اسلام مشرکین مکہ کا. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا.
ملک شام اور فلسطین میں وہاں ایک تبدیلی واقع ہوئی، بلکہ وہاں ایک جنگ چھڑی۔ رومی، یہ جو عیسائی تھے، یورپین اور ترکش لوگ، جن کی حکومت فلسطین پر تھی، جو مذہباً عیسائی تھے، ان کے درمیان اور پرشین امپائر کے مجوسیوں کے درمیان جو مشرک تھے، مسلسل ایک جنگ رہتی تھی، کبھی یہ غالب آتے تھے، کبھی وہ غالب آتے تھے۔ اب جو جنگ اس دور میں چھڑی تو صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ میں یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ جو نصرانی عیسائی لوگ ہیں یہ جیت جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ابھی محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، اتنی کمی ہے۔ باقی تو یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، تو مجوسیوں کے مقابلے میں تو یہ ہم سے قریب تر ہیں، وہ تو مشرک ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بھی پورے مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہم سے قریب تر ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی اور جو اسلام کے مزاج کو وہ سمجھے تھے، اس کی وجہ سے ان کی دلی آرزو یہ تھی کہ یہ جو رومی نصرانی ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، اس جنگ میں یہ غالب آ جائیں۔ لیکن ہو گیا الٹا۔ مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھنا تم، اگر یہ مجوسی ایرانی غالب آئے، ایرانی آج کے نہیں، پرشین امپائر والے مجوسی لوگ، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہاں مکے میں بھی ہم مشرک لوگ ہی غالب آئیں گے۔ تو مشرکوں کی تمنا تھی کہ مجوسی غالب آ جائیں، اور صحابہ کی تمنا تھی کہ رومی نصرانی غالب آ جائیں۔ یہاں ذرا میں ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تھے دونوں غیر مسلم، لیکن صحابہ کرام کی یہ تمنا کہ نصرانی غالب آ جائیں، مجوسی مشرک شکست کھا جائیں، یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے
کہ جب دو ایسی طاقتوں میں ٹکراؤ ہو جو دونوں طرف معیار مطلوب کے مطابق صحیح العقیدہ لوگ نہ ہوں، ایک طرف والے قریب تر ہوں، ایک طرف والے زیادہ دور کے دشمن ہوں، تو اس وقت جو قریب تر لوگ ہیں ان کی فتح اور کامیابی کی خواہش کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ جو قریب تر لوگ ہیں، نصرانی، رومی، ان کی فتح کی امید کرنے والے صحابہ کرام ان کے سارے عقیدوں سے مطمئن نہیں تھے، اور ان کے سارے عقیدوں کو درست قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کی فتح کی خواہش رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صحابہ کرام پوری طرح متفق تھے نصرانیوں کے عقیدوں سے، رومیوں کے عقیدوں سے، لیکن اسلام بہت گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ خیالی دنیا میں پرواز کرنا، اس کی تربیت اسلام نہیں دیتا۔ تمناؤں میں الجھا رہنا، زمینی حقیقتوں کو نظر انداز کرنا، اس کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ اور یہ ایک تنہا واقعہ صحابہ کرام کا ہمیں قدم قدم پر ملکی اور عالمی حالات میں رہنمائی دیتا ہے۔ جہاں دو ایسی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، جو دونوں صحیح عقیدوں پر نہ ہوں، لیکن ایک کا نقصان بہت زیادہ ہو، دوسرے کا نقصان کچھ کم ہو، تو ہمیں ہمدردی ان کے ساتھ ہونی چاہیے جن کا نقصان کم ہو۔ ان کے ساتھ ہمدردی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے تمام افکار و عقائد سے متفق ہو گئے، قطعاً یہ مطلب نہیں۔ اور ان کے تمام افکار و عقائد سے متفق نہ ہونے کا اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم یہ چاہیں کہ انہی کو ذلت اٹھانی پڑے، انہی کو شکست ہو، چاہے ان کے سامنے جو دشمن ہو وہ ان سے کہیں زیادہ خطرناک دشمن ہو۔ کتنی گہری سوجھ بوجھ اسلام سکھاتا ہے، کیسی فکری تربیت کرتا ہے، کیسی عقلی تربیت کرتا ہے۔
چنانچہ جب سورہ روم کی یہ آیت اتری الف لام میم غلبت الروم، یہ تب اتری جب کہ فلسطین و شام میں رومی نصرانی شکست کھا گئے اور مشرک مجوسی فاتح ہو گئے۔ مکے کے مشرکوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے اس سے شگون نکالنا شروع کیا۔ صحابہ کرام پر طنز کسنے شروع کیے کہ جو انجام وہاں ہوا ہے اہل کتاب کا، وہی انجام تمہارا بھی یہاں ہوگا مکے میں، اور جو فتح مجوسیوں کو حاصل ہوئی ہے مشرکوں کو، وہی فتح مکہ مکرمہ میں ہم مشرکوں کو حاصل ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے نام سے ایک اور سورت اتاری، غلبت الروم، رومیوں کو شکست ہو گئی، فی ادنی الارض، بہت قریب کے ملک میں، فلسطین و شام جزیرہ عرب سے بالکل لگا ہوا علاقہ ہے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوشخبری سنائی کہ آج جو رومی نصرانی شکست کھا گئے ہیں، یہ آنے والے مستقبل قریب میں یہ پھر سے ابھریں گے اور غالب ہو جائیں گے۔ دوبارہ جنگ ہوگی، اور اس آگے مستقبل میں ہونے والی جنگ میں ان رومیوں کا، نصرانیوں کا غلبہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی جو تربیت ہوتی تھی بڑی جامع قسم کی تربیت ہوتی تھی۔ ان کی ساری توجہ زیادہ تر آخرت کی طرف لگائی جاتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، معاملات، عبادات اور یقین، ان کے پختہ کرنے پر بھرپور توجہ تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو حالات سے بے خبر رکھا جاتا تھا۔ آپ غور کریں، جزیرہ عرب سے بہت دور ایک اور ملک میں ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کا تذکرہ مکے میں نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ سب پہلوؤں پر نظر ہو۔ وقتی طور پر اگر صحابہ کرام کو رومیوں کی فتح اور رومیوں کی شکست اور مجوسیوں کی فتح کی وجہ سے اگر ایک دھچکا لگا ہے، ایک صدمہ پہنچا ہے، تو مستقبل کے بارے میں ان کے دل میں امید کی شمع روشن ہو جائے کہ حالات جو آج ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ بدلیں گے انشاءاللہ۔
بہت ہی بروقت اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے مذاکرے تک ہم کو پہنچایا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ دو طاقتوں کے درمیان گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ اب ان میں سے ایک طاقت کے ساتھ اگر اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے تو کچھ مسلمانوں کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت لکھنؤ کے ہیں نا، ہاں میں لکھنؤ کا ہوں۔ اس لکھنؤ کا ہوں جس کے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی تھے۔ اس لکھنؤ کا ہوں جس کے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی تھے، جس کے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی تھے، جس کے حضرت مولانا عبدالباری ندوی تھے۔ لوگ اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ اگر ایک طرف شیعہ ہیں تو دوسری طرف کٹر سنی ہیں۔ حضرت مولانا ڈونلڈ ٹرمپ، حضرت مولانا نتن یاہو، نتن عربی میں گندے کو کہتے ہیں، بہت صحیح نام رکھا گیا۔ خدا کرے کہ وہ پہنچ چکا ہو اور بعد والے بھی وہیں پہنچے۔ قرآن ہم کو قدم قدم پر رہنمائی دیتا ہے۔ قدم قدم پر رہنمائی دیتا ہے، اور آئندہ کیا تبدیلی پیدا ہوگی قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے۔ وہ جو بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ۔ مدت تک مقرر کرتا ہے قرآن کہ یہ جو مجوسی غالب آئے ہیں اور رومی شکست کھائے ہیں، یہ 7 8 9 سال کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر پانسا پلٹے گا اور پھر یہ رومی غالب آئیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ عالمی حالات کی مثبت خبروں پر خوش ہونا یہ 7واں نمبر نہیں ہے۔ صرف اسی میں کھوئے رہنا، صرف ریڈیو ٹی وی سنتے رہنا، صرف اخبار پڑھتے رہنا، اپنے تزکیہ نفس کی محنت نہ کرنا، گناہوں کو نہ چھوڑنا، حلال کمائی کی طرف نہ آنا، اس سے تو کبھی بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ مقصود نہیں ہے۔ ایک جامعیت اپنی فکر اور سوچ میں
ایک اعتدال اللہ ہمیں دے دے. ہماری توجہ عبادات کی طرف بھی ہو، رکوع و سجود اور دعا اور انابت اور اصلاح و تزکیہ کی طرف بھی ہو، اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف بھی ہو. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، اللہ کی مدد دیکھ کر خوش ہوں گے. عجیب و غریب بات ہے، تقریباً 8-9 سال کے بعد جس دن فلسطین میں پھر ایک مرتبہ تبدیلی پیدا ہوئی اور رومی اہل کتاب نصرانی جیتے اور مشرک مجوسیوں کو شکست ہوئی، ٹھیک اسی دن میدان بدر میں اللہ نے اپنے جیالوں کو فتح نصیب فرمائی. بالکل ایک ہی دن تھا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. تو بدر کی فتح کے دن اہل ایمان کو دوہری خوشی حاصل ہوئی. ایک تو بدر کی فتح کی اور دوسرے رومیوں نصرانیوں کی فتح کی. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور وہ جس کو چاہے غالب کر دے، جس کی چاہے مدد کر دے. یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اب تو اللہ نے ظاہری نگاہوں سے بھی دکھا دیا. سمجھو میرے اشارے کو. جب غزہ پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے حساس لوگ تو دل خون کے آنسو روتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا بدلہ کون لے گا، کب لے گا، کہاں سے لے گا. مگر اللہ نے وہاں سے اس کے بدلہ لینے والوں کو کھڑا کر دیا جہاں سے کسی کو امید نہیں تھی. اب غزہ کے کھنڈرات تل ابیب میں نظر آ رہے ہیں، حیفا میں نظر آ رہے ہیں. وہی ٹوٹی بلڈنگیں، وہی روتے چلاتے لوگ. غزہ میں تو روتے چلاتے کبھی نظر نہیں آئے. وہاں تو جنازہ لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ پورا بدلہ لیجیے گا. آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ پورا بدلہ نہ ہو جائے. اور اللہ بدلہ لینے کے لیے جس کو چاہے چن لے. مجوسیوں کو چن لے، رومیوں کو چن لے. ہم کون ہوتے ہیں تجویز پیش کرنے والے یا اعتراض کرنے والے. اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی وہ وقت لائے کہ عقیدے کی خامیاں ہم سب کی دور ہو جائیں، سب کے عقیدوں کی کمیاں دور ہو جائیں اور سب قرآن و سنت کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر آ کر ایک امت بن جائیں. للہ الامر من قبل ومن بعد. جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. حالات حاضرہ پر ان ساری چیزوں کو منطبق کر کے آگے بڑھتے چلیے. اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. آپ بتائیے چند ہفتے پہلے کوئی پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ یہ کس نے کھڑا کر دیا؟ یہ کس نے کھڑا کر دیا؟ یہ کس نے ایسے حالات پیدا کر دیے؟ اللہ اکبر. اور کس نے ایک ایسی قوم کے اندر ایک ایسا ارادہ جگا دیا کہ ہم سب کے سب شہید ہو جائیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے. اللہ اکبر. ہم سلام بھیجتے ہیں اس قوم کے ان جذبات کو اور اپنی اور اس کی سب کی کمیوں کے دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا
من الناس بلقاء ربهم لکافرون. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی سنت اور قدرت پر نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہو. ہاں پورا صفحہ بلند گیا. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ کا وعدہ بالکل پکا ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یاد رکھنا لوگوں، اگر ہم نے دیر کی تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن اللہ حالات کی تبدیلی میں تاخیر نہیں کرے گا. ہمارا انتظار نہیں ہوگا. ہم جتنی جلدی توبہ کر لیں، جتنی جلدی دنیا کی محبت کو مغلوب اور آخرت کی محبت کو غالب کر لیں، جتنی جلدی عیاشیوں کے بجائے وفاداریوں والی زندگی اختیار کر لیں اور اپنی جان کے نذرانے تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اتنی جلدی حالات بدل جائیں گے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. لوگ خالی دنیا کے ظاہری حالات اور ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. لیکن حالات کے باطن تک ان کی نگاہ نہیں پہنچتی، آخرت سے بالکل غافل ہیں. کل بھی ذکر آیا تھا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والوں کے پاس حقیقتوں کو دیکھنے والی نظر آ جاتی ہے. ورنہ اکثر لوگ جو صرف دنیا کے ظاہری نظام کو دیکھتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بہت بڑی طاقت ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے. ظاہری اسباب، ہتھیار، تعداد، اسلحہ، فوجیں وغیرہ وغیرہ، ٹیکنالوجی، ان چیزوں ہی پر جن کی نظر رہتی ہے، ان کے اندازے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اصل طاقت ان کی نہیں ہے، اصل طاقت اللہ رب العزت کی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وہاں سے حالات کی تبدیلی کے اسباب ظاہر کر دے جدھر کسی کی توجہ نہیں جاتی، جدھر کسی کا ذہن نہیں جاتا. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. جو نشانیاں، جو دلیلیں چاروں طرف اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چند جملوں کے بعد اپنے بندوں اور بندیوں کا ذہن ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. لوگ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یتفکروا فی انفسہم، اپنے بارے میں سوچنا. ہمارا جسم، ہمارا ایک ایک بال، ہمارے ناخن، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ، ہمارا کان، ہمارے ہونٹ، ہمارا پورا بدن، ہماری ذہنی و فکری صلاحیتیں، ہماری دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چکھنے اور کھانے کی طاقت، ہمارا اندرونی نظام، کھانے کے ہضم کا نظام، بھوک اور پیاس کا نظام. آخر غور کرو، ایسی پیچیدہ مشینری کیا خود بخود بن گئی؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما.
دو طرح کی دلیلیں ہیں، ایک دلیلیں کہلاتی ہیں انفسی، ایک دلیلیں کہلاتی ہیں آفاقی۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے وجود سے باہر اللہ کی کروڑوں مخلوقات ہیں، اس پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ ایک انتہائی برحق نظام اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ اجل مسمى، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک مخصوص مدت تک ہے۔ ایک وقت آئے گا نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ سے دوبارہ ملاقات، اللہ کے حضور میں حاضری، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ بس نادان یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک دن ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے خدا کے آگے پیشی کا کوئی دن آنا نہیں ہے۔ ابھی جو ضمناً جو بات اشارے میں آئی وہ بہت اہم ہے۔ میں اس لیے دوبارہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جب دو طاقتوں کے نام کے مابین کے درمیان ٹکراؤ ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان میں زیادہ نقصان دہ کون ہے، کم نقصان دہ کون ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے سامنے چوائس اچھے اور برے کے درمیان نہیں ہوتا، ہمارے سامنے چوائس ہوتا ہے کون زیادہ بڑی برائی ہے، کون کچھ کم برائی۔ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حج کے موقع پر جمرات ہوتے ہیں، 3 مقامات ہوتے ہیں جہاں جا کر کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے آخری کھمبا ہے جمرہ عقبہ، عوام کی زبان میں اس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو بورڈ لگے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے الگ الگ زبانوں میں، تو فارسی میں وہاں بورڈ لگا ہوا ہے شیطان بزرگ۔ تو الیکشن میں ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ شیطان بزرگ کون ہے اور شیطان خرد کون ہے، چھوٹا شیطان کون ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سب شیطان ہیں۔ اب بہت سے شیطان اس وقت الیکشن کے مسلمانوں کے جلسوں میں ٹوپی لگا کر آتے، بہت سے لوگ ہرا اور لال رومال ڈال کے آتے، اور مسلمان اتنی بھولی قوم ہے اور آ کر وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں السلام علیکم،
اور آپ جیسے بھولے بھالے مسلمان رونے لگتے ہیں کہ نیتا جی ہماری چنتا نہ کیجیے، ہماری اپنی صحت کی فکر کیجیے، جب سے الیکشن شروع ہوا ہے آپ کا رنگ کالا ہوتا جا رہا ہے، پھر بیگم صاحب کیا کریں گی، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کیجیے، ہم تو صرف آپ کو ہی ووٹ دیں گے بس۔ یہاں ہمارے سامنے اچھے اور برے کا انتخاب کا دور فی الحال تو نہیں ہے، بہت زیادہ برا کچھ کم برا بس۔ اسلام نے ہم کو حقیقت پسندی سکھائی ہے، رومانٹک اپروچ، رومانٹک سوچ، خیالی قسم کی سوچ، اس سے کام نہیں چلتا، بہت نقصان پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہوئی اس قرآن کے ذریعے کہ سینکڑوں میل دور دو طاقتیں ٹکرا رہی ہیں جن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن صحابہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان میں سے کم بری طاقت جو ہے وہ غالب آ جائے، لیکن وہ تمنا پوری نہیں ہوتی، اور مشرکین کی تمنا پوری ہوتی ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پوری تسلی دلاتے ہیں، امید بندھاتے ہیں کہ یہ بالکل ایک عارضی واقعہ ہے، چند سال میں حالات بدلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی رہبری کرنے والے علماء کو چاہیے کہ وہ ٹھوس آثار کی بنیاد پر امت مسلمہ کو موجودہ حالات میں مایوسی سے بچائیں، روشن مستقبل کے واضح اشارے اخذ کریں، اللہ کی دی ہوئی بصیرت استعمال کر کے، فراست استعمال کر کے، قرآن کی روشنی میں حالات کو سمجھ کر دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ظالم طاقتیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی اور مظلوم طاقتیں یہ طاقتور ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کا بھی امکان ہے کہ مظلوموں کے درمیان آپس میں جو فاصلے ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کم ہوں گے اور مظلوموں کی صف میں اتحاد پیدا ہوگا۔ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے دوستو، میں تو پھر بھی بہت محتاط الفاظ بول رہا ہوں، بہت واضح طور پر حالات ایک بالکل دوسرے رخ کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک ایسا لشکر تیار ہوگا، ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، ہو رہا ہے، جس کی قیادت وہ خلیفہ عادل امام مہدی کریں گے، اور پھر ان کی قیادت میں جو لشکر بہت آگے تک کی کارروائی کر چکا ہوگا، اس کی قیادت ایک آخری فیصلہ کن مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ تو یہ دور بہت سنبھل کر زندگی گزارنے کا ہے،
تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، گناہوں سے ذرا اپنے آپ کو اور زیادہ بچائیں، تاکہ جب گھڑی آئے تو ہم اس مقدس مہم کے لیے قبول کر لیے جائیں، کہیں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ریجیکٹ نہ کرتے، ہمیں مسترد نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے اور رحم و کرم فرمائے۔ ہاں نکال دو اوپر سے، تمہیں چھوڑا ہے وہاں۔ اس کا جواب تو دے دیا بھائی، ایک سوال پھر آیا ہے۔ بعض حضرات نے کہنا ہے کہ ایران نے شام میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا ہے، اس بنا پر ان کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے، تو میرا خیال میں امریکہ اور اسرائیل کی کامیابی کی دعا کی جائے۔ یہ تو بڑے مقدس لوگ ہیں۔ کیا جب عقل بٹ رہی تھی تو کیا کر رہے تھے آپ؟ کرکٹ کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ایران کی فتح کی دعا مت کیجئے، امریکہ اور اسرائیل کی شکست کی دعا کیجئے بس۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایران کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر چکا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میں بار بار کہتا ہوں، کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھتے ہو، کڑوا تیل ڈالتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جس دن امام مہدی آ جائیں گے نا، سنی شیعہ سب ایک ہو جائیں گے۔ امام مہدی صحیح عقائد پر لے آئیں گے پوری امت کو، بالکل۔ المہدی، صحیح راستے کی طرف جس کی رہبری ہوئی، ان کا لقب ہی یہ پڑا ہے، اور پھر اس پر متحد ہو جائیں گے سب۔ آپ کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے؟ یعنی عجیب بات ہے، شیعوں کو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی، شیعوں کو ہدایت ملے گی۔ ابو جہل کے بیٹے کو مل گئی ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو مل گئی ٹھیک، شیعوں کو ملے گی؟ تمہارے باپ کی ہے ہدایت؟ مجھ سے بڑھ کر شیعوں کا مخالف ہے اس ملک میں کوئی؟ اب میں آج کھل کے بات کرتا ہوں۔ میرے والد ماجد نے جھنڈا اٹھایا تھا خمینی کے خلاف، ایرانی انقلاب کے خلاف۔ انہوں نے سب سے پہلے شیعوں کے کافرانہ عقائد پر سے پردہ اٹھایا اور ایک زبردست کتاب لکھی جس کے لاکھوں ایڈیشن چھپ چکے، پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، لاکھوں لاکھ سنی شیعہ ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد دوسرے قدم کے طور پر میرے والد صاحب نے ایک استفتاء لکھا، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام اکابر علماء، تمام مفتیان، تمام مدارس، تمام دارالافتاء، سب کے نام استفتاء بھیجا، اور لکھ کے بھیجا اس میں کئی سو صفحے کا استفتاء کہ یہ ہیں شیعوں کے عقائد۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ لکھا ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں، یہ لکھا ہے عقیدہ امامت کے بارے میں، یہ لکھا ہے تحریف قرآن کے بارے میں۔ علماء بتائیں کہ ان کا کیا درجہ ہے۔ 100% علماء نے ان عقائد والے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا، جس کا میں پوری طرح قائل ہوں۔
لیکن شیعہ کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ ان کو مارے تو ہم خوش ہوں؟ کیا بات ہے، کیسی ناقلی ہے یہ، کیسی بے عقلی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا فرعون اور حامان یہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اللہ نے ان کا سر کچلنے کے لیے جس کو بھی چن لیا ہو، ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ عقیدوں میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کی کمیاں ہوں یا ہماری، سب کی اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ دیکھیے، ایک بہت لمبا سوال کسی نے بھیجا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض نوجوان جو اپنی اصلاح کے سچے طالب ہیں اور امت مسلمہ اور غیر مسلمہ سب کی اصلاح کے شدید جذبہ رکھتے ہیں، اور آپ جیسوں کے حکم اور اشارے پر اپنے کو اور اپنی اولاد تک کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے سامنے چند قسم کے موانع یا دباؤ ہیں، مالی کمزوری، جسمانی کمزوری یا والدین وغیرہ کا دباؤ۔ خاص طور سے والد اگر عالم ہوں اور اپنی ہر بات میں اطاعت کے حریص ہوں اور مجبور کرتے ہوں، تو ان حالات میں ایسے نوجوان کیا کریں؟ وہ نوجوان اتنی شدید کشمکش میں ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے فرائض اور معمولات وغیرہ تلاوت میں بھی اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، میں ایک بہت آسان ترکیب بتا رہا ہوں، بہت ہی آسانی سے شروع میں اس کی مشق کی جا سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی والد اپنی اولاد کو اس کام سے جوڑنے سے روکے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے غیر مسلم برادران وطن سے بالکل قطع تعلق کر رکھا ہے، ان سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں، وہ میڈیا جو زہر اگلتا ہے، فلموں میں جو دیکھتے ہیں، نیتاؤں کی زبان سے جو سنتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس کو دور کیے بغیر کیا اس ملک میں ہم ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مجھے جواب دیجیے اس کا۔ اچھا، میڈیا ہمارے پاس ہے نہیں جس سے ہم دور کریں، سیاسی طاقت ہمارے پاس ہے نہیں جس سے ہم دور کریں۔ نبیوں کے پاس کیا ہوتا تھا؟ بس اللہ کے بھروسے پر ملاقات، رابطہ۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مسجد کے 2 3 4 5 6 لوگ لے لیجئے، سمجھدار لوگ، اس میں 1 آدھ عالم ہو، 2 1 نوجوان ہو،
دو ایک ڈاکٹر پروفیشنل کچھ اس قسم کے لوگ اگر ہو سکے ضروری نہیں ہے. اور آپ اپنے محلے کی ایک ایک گھر جا کر ملاقاتیں شروع کیجیے. غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں بھی جائیے, دروازے پر دستک دیجیے. کوئی نکلے تو اس سے کہیں کہ ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں, 4-5 منٹ کا وقت چاہتے ہیں, کچھ بھائی چارے کی بات آپ سے کرنی ہے, نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے, تھوڑا سا وقت دے دیجئے. اگر ابھی مشکل ہو تو کوئی حرج نہیں, آپ جو وقت بتائیں گے اس وقت ہم آ جائیں گے. بہت میٹھے انداز سے یہ بات کہیے. اگر وہ اسی وقت آپ کو بٹھا لیں تو چلے جائیے. اور ان سے کہیے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہے اپنی اس غلطی کا کہ پڑوس کے رشتے سے ہمارا آپ کا پہلے تعارف ہونا چاہیے تھا. ہم معافی مانگنے آئے ہیں اور آئندہ سے ہم لوگ ایک اچھے پڑوسی کی طرح زندگی گزاریں. صرف اس ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہمارا نام ہے, یہ ہمارا موبائل نمبر ہے. رات کے 2 بجے بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمیں یاد کر لیجیے گا. ہمیں خدمت کر کے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی. بس لمبی بات نہ کیجیے, شکریہ ادا کیجیے, اجازت لیجیے اور اٹھ کے چلے جائیے. اگر وہ روکے کہ نہیں صاحب اب ایسا نہیں ہوگا, آپ چائے پیے بغیر نہیں جائیں گے, تو رک جائیے. مناسب سمجھیے تو رک جائیے, مناسب سمجھیے تو کہیے کہ آئندہ آئیں گے تب چائے پئیں گے آپ کیا. اور جاتے جاتے ان سے یہ بھی کہیے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کسی وقت آپ بھی چند منٹ نکال کر ہمارے گھر پر آ جائیں. اس طرح یہ بندھن توڑیے. یہ جو بیچ میں بندھن ہے زبردست قسم کی رکاوٹ ہے. ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک محلے میں رہتے ہیں, لیکن کوئی سلام دعا نہیں ہے. وہ ہم کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہم ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کو توڑیے. جتنی دیر لگے گی اس کے توڑنے میں اتنا ہی نقصان ہوگا. یہ کام ہے بس. کون والد روکے گا اپنے نوجوانوں کو؟ ہم 2-3 دن یہاں روک کر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, کسی جگہ بھیج دینا چاہتے ہیں. بس پھر جا کر اپنے علاقے میں کام شروع کرو. اگر آپ تنہا ہوں گے تو مشکل ہوگا. آپ کی مسجد کے 4-5 ساتھی ہوں گے, ان کو سمجھا دیں گے ہم, تو پھر وہ جا کر وہاں شروع کریں گے. اور ایک بار شروع کر دیں گے تو ہمت بڑھ جائے گی. پھر وہ محسوس کریں گے کہ کام تو بڑا آسان ہے, کیونکہ ادھر سے اکثر آپ کو بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے وہ کہ صاحب آپ جیسے لوگ کہاں ہیں سماج میں. بالکل میں بالکل تیار ہوں, ہم ضرور آپ کے یہاں آئیں گے. پھر دھیرے دھیرے اپنی خواتین کو ان کے یہاں لے جائیے, جو سمجھدار خواتین ہیں, جو یہی بات کریں, لمبی چوڑی بات نہ کریں. پھر ان کی خواتین کو اپنے گھر بلائیے. اس طرح دھیرے 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 ایک بھروسے کی فضا بنے, ایک اعتماد کی فضا بنے. یہ کام چاہتا ہوں میں. کچھ علاقوں میں لوگوں نے شروع بھی کر دیا ہے. ڈرو مت, ہچکچاؤ مت. برابر سن رہے قرآن کے درس میں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. 2 رکعت نماز فراض حاجت پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اور اس کے بعد
قدم آگے بڑھاؤ۔ تبلیغ میں جو ملاقاتیں مسلمانوں سے شروع کرائی گئی تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مسلمانوں سے ملاقاتیں شروع کرا دی جائیں، اس کی تربیت اور مشق ہو جائے، تو دوسرے قدم کے طور پر غیر مسلموں سے ملاقاتیں شروع کرانا حضرت مولانا الیاس کا مقصد تھا۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد یہ والد اور اولاد کے درمیان کا جھگڑا یہ حل ہو جائے گا، اور اولاد سے بھی درخواست ہے کہ وہ خوشامد کریں، اپنے والد کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، خوشامد کریں، ہاتھ جوڑیں، پیر پکڑیں، ان سے اجازت مانگیں۔ والد اصل میں ڈرتے ہیں کہ یہاں لڑکا جائے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، خدا کے بندو یہاں کیا گولہ بارود سکھایا جا رہا ہے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ گھروں میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتے اچھے نہیں ہیں۔ ایک جنریشن گیپ ہے، اور اس کے ذمہ دار دونوں ہیں۔ اگر اولاد کچھ کہتی ہے تو والد والدہ ان کو بھی سوچنے کا حق ہے کہ جمعہ 8 دن ہوئے، کل تو ہم رات میں 3 بجے اٹھا کے پیشاب کراتے تھے، آج جناب میری اصلاح فرما رہے ہیں۔ والدین کو بھی یہ خیال ہوتا ہے۔ اس لیے خوشامد کر کے، راضی کر کے، چھوٹا بن کے والدین کو راضی کرنا چاہیے، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے دلیلوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی محنتیں امت میں ہو رہی ہیں، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر حلقہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سارا خیر صرف ہمارے اندر ہے۔ یہ قابل اصلاح ہے، خیر ہے، اور امت کے اندر مختلف حلقوں میں اللہ نے خیر کو پھیلا دیا ہے، منتشر کر دیا۔ اور امت کو مختلف پہلوؤں سے خیر کی ضرورت بھی ہے، اس لیے الگ الگ لائن کے خیر کی تربیت امت میں ہو رہی۔
کچھ سوالات اور بھی تھے. ایک یہ ہے کہ ختم خواجگان کیا ہے. آپ کو روزانہ بتایا بھی جاتا ہے، لیکن آپ کو استاد بسم اللہ خانی سے سننا ہے. یہ مسئلہ. ہر دور میں جو مشائخ اور اہل اللہ ہوا کرتے تھے وہ اپنی مزاجی خصوصیات کے لحاظ سے قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی دعائیہ جملہ رسول اللہ کا وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے تھے اور گویا اسی کا ورد بھی کرتے تھے. بعد میں ان کے بعد آنے والوں نے بھی ان کے ذوق کا لحاظ کر کے اسی کو پڑھ کر ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا. الگ الگ مشائخ کے الگ الگ پسندیدہ دعائیہ کلمات ہیں یا قرآنی آیات کے حصے ہیں. مشائخ کے ہاں ایک عمل یہ ہے کہ یہ جو کام بزرگوں نے مسلسل کیا ہے، اگر کوئی اس کو فرض، واجب، سنت، مستحب سمجھ کر کرے گا تب تو غلط ہے، پھر تو یہ بدعت ہے. لیکن اگر یہ دعائیہ جملہ سمجھ کر اپنے بڑوں میں سے کسی کا عمل زندہ رہے تو ان کو پڑھ کر اگر اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب ان تمام مشائخ کو عطا فرمائے جن کے یہ معمولات رہے، تو اس سے انشاءاللہ ایک روحانی ترقی ہوتی ہے. جب آپ کسی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے تو وہ جانے والا بندہ جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تو دنیا سے آ چکا، یہ میرے درجے میں بلندی کیسے ہوئی، مجھے ثواب کیسے ملا؟ تو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا مانگی، اس کو قبول کر کے ہم نے تمہارے درجے بلند کیے. تو وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، دنیا میں آپ نے ہم کو سکھایا تھا کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے. اب اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تو یہاں حاضر ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو اس شخص کے لیے ایک مقبول دعا کی اجازت دی جاتی ہے. تب وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ، فلاں بندے نے میرے لیے دعا مانگی، جب تک دنیا میں اس کو رکھیے گا ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھیے گا، جب دنیا سے بلائیے گا تو ایمان کامل پر آسان موت دے کر بلا لیجیے. یہ ہے اہمیت. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تب بھی، آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں گے تب بھی، کسی دنیا سے چلے جانے والے مرحوم صاحب ایمان مرد یا عورت کے لیے دعا کریں گے تب بھی یہ برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. کسی صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، میرے ایک عزیز رشتہ دار فہیم العارفین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، سب حضرات سے دعا کی درخواست. سو جاؤ سو جاؤ.
میں سب پر نظر رکھتا ہوں. چھڑی نہیں ہے میرے پاس, ایک لمبی چھڑی ہونی چاہیے تاکہ جو سو رہا ہو پیچھے اس کی گردن پھنساؤں. ہم فالتو ہیں جو جاگ رہے ہیں, آپ سو رہے, نیند آپ ہی کو اچھی لگتی. واہ سبحان اللہ. دعا مانگو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سچی بات یہ ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں جو روز اول سے رحمان فاؤنڈیشن کا تعاون کرتے ہیں یا اس کے ذریعے سے سماج کا تعاون کرتے ہیں. فاؤنڈیشن کا تعاون کیا ہے؟ فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے سماج کی خدمت کا, اس فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ وہ آپ کی امانت کو سماج تک پہنچائے. اور خدا کا شکر ہے فاؤنڈیشن سماج کے کسی مخصوص طبقے کی خدمت نہیں کرتا, وہ بلا کسی تفریق کے سماج کے ہر کمزور پہلو کی خدمت کرنا چاہتا ہے. بہت مسائل ہیں, یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے جو بھی کر سکے کہ ہیومن ریسورسز کو, فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے ملک کے شہریوں کے جتنے مسائل کو حل کرنے میں تعاون کر سکے وہ کرے. اس ذمہ داری کے احساس کے تحت میں نے اس وقت یہ شروع کیا تھا اور یہ اسی کے سہارے تھوڑا بہت کام ہو پا رہا ہے, لیکن اللہ کرے گا. اور وہ میں ان سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب کی دعاؤں کا محتاج اور طالب ہوں.